إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، المخاطب بطه وياسين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإنسية الحورى الدرة النورى قرة عين الرسول الزهراء البتول، بزعة حقيقة المحمدية، سورة النفس الكلية، حواء العالم الأقلية، صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. نعرہ الصلوات. ذکر اس بی بی کا ہے کہ جو بات میں رسول ہیں اور ذات میں بطول ہیں. سورۃ الفجر کی ابتدائی 5 آیات موضوع سخن ہیں، جس میں خانوادہ حضرت زہرا کا ذکر ہے. ارشاد اقدس الہی ہے: والفجر، ایک فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت کی قسم، طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، پھر ایک اور رات کی قسم کہ جو آہستہ آہستہ گزر رہی ہے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی نشانی ہے؟ یہ اللہ نے ایک سوال کیا. عرض کیا کہ اس کا ایک ظاہر ہے، پھر اس کا ایک باطن ہے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اور قرآن کے باطن کے بارے میں یہ طے ہے کہ اپنے مزاج سے طے نہیں ہو سکتا، اپنے موڈ سے طے نہیں ہو سکتا، جب تک کہ قال الصادق اور قال الباقر نہ ہو. امام نے فرمایا والفجر کا باطن ہے قائم آل محمد کی قسم. فجر کی قسم یعنی حضرت حجت کی قسم. عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بقیت اللہ العظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. ولیال عشر، اور حضرت حجت سے پہلے 10 اماموں کی قسم، جسے امام نے تعبیر کیا امام حسن عسکری علیہ السلام سے حسن مجتبیٰ تک، من الحسن الی الحسن، ایک حسن سے دوسرے حسن تک کی قسم. والشفع والوتر، ایون کی قسم، آڈ کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم. ایون کی قسم، ایون کہتے ہی ایون اس لیے کہ 2 برابر سے تقسیم ہو جائے. 2 4 6 8 10 ایون ہے. 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا ہے. 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، ہما علی و فاطمہ، علی و زہرا سلام اللہ علیہما کی قسم. والوتر، اور ایک تنہا کی قسم جو اشرف موجودات ہے. یہ 14 کی قسم ہو گئی. واللیل اذا یسر، اور ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے. ایک مزید قسم باقی ہے ابھی. یہ وہ قسم ہے کہ امام نے فرمایا کہ قائم آل محمد کے ظہور کا زمانہ ہے، کہ جب رات گزر کر صبح ہو جائے گی، ظلم کی تاریکی مٹ جائے گی، عدالت کا نور ظاہر ہو جائے گا. اللہ نے اس رات کے گزرنے کی قسم کھائی ہے
جس فجر پر قائم آل محمد کا ظہور ہو جائے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں صاحبان شعور کے لیے کوئی نشانی ہے اللہ کی جانب سے؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں چہاردہ معصومین کی عظمتوں پر، محمد و آل محمد علیہ السلام پر. یہاں تک پہنچ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کل کی گفتگو سے اپنے آپ کو مکمل مربوط کر لیا ہے اور آج بیان یہاں سے مزید آگے بڑھ رہا ہے. یہ 5 قسمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھائی ہیں، غور فرمائیے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. دیکھیں اللہ کبھی زیتون کی قسم کھاتا ہے اور کبھی چاند کی قسم کھاتا ہے. زیتون ایک دانہ اولیو، ہمارے لیے یہ اولیو ایک چھوٹا دانہ ہے، اور چاند سورج یہ ایک بڑی مخلوق ہے. اللہ کے لیے زیتون بھی وہی ہے، سورج بھی وہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ کے یہاں سورج بھی برابر ہے، زیتون بھی وہی ہے. تو اللہ کبھی زیتون کی قسم کھاتا ہے، کبھی سورج کی قسم کھاتا ہے، کبھی چاند کی قسم کھاتا ہے، کبھی انجیر کی قسم کھاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مزاج ہے. تو اللہ کے یہاں جہاں کہیں، یہ خود فلسفے کی گفتگو ہے کہ جہاں کہیں لامحدود طاقت ہو، انک علی کل شیء قدیر، قدرت لامحدود ہو، جہاں پر انفائنائٹ ہو، وہاں پر مشکل اور آسان کی بحث ہی ختم ہو جاتی. بہت لاجیکل ہے. ایک کام میرے لیے اس لیے مشکل ہے کہ میری طاقت محدود ہے، تو 5 کلو کا وزن اٹھانا آسان ہے اور 50 کلو کا مشکل ہے. اللہ کے ہاں سورج خلق کرنا بھی وہی ہے اور زیتون خلق کرنا بھی وہی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. کن سے سورج بھی ہے، کن سے چاند بھی ہے، کن سے انجیر بھی ہے، کن سے زیتون بھی ہے. فرق نہیں پڑتا اللہ کے لیے. اللہ کے یہاں سب برابر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، غور فرمائیے گا، کچھ سورہ قرآن میں ایسے ہیں جو 1 قسم سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورہ ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورہ ایسے ہیں جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورہ ایسے ہیں جو 4 قسموں سے، کچھ سورہ ہیں جو 5 قسموں سے. پھر قرآن میں کوئی ایسا سورہ نہیں جو 6 قسموں سے شروع ہوتا ہو، یا 7 قسموں سے، یا 8 قسموں سے، یا 9 قسموں سے، یا 10 قسموں سے. پھر ایک سورہ ایسا ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے. خود ایک موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کیوں کھائی ہے کسی بات کی، جبکہ وہ ہے کہ اصدق القائلین ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے. تو پھر اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے قسم اس بات کے لیے کھائی ہے کہ جس شے کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی عظمت کا بیان ہو سکے انسانوں کے سامنے، کہ دیکھو یہ وہ شے ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. ایک قسم سے جو سورہ شروع ہوتا ہے والعصر، سب کو یاد ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان یقیناً خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ کہ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کو انجام دے، صبر کی تلقین کرے اور حق کی تاکید کرے. یہ ایک قسم سے سورہ شروع ہوتا ہے. کچھ سورہ ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کسے یاد نہیں؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس سورہ کا تعلق سیدہ کونین سلام اللہ علیہا سے ہے. والضحیٰ، اللہم صلی علی، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو اے رسول ہم نے کبھی نہ تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی تنہا چھوڑیں گے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کا انجام آپ کے آغاز سے بہتر ہوگا. ولسوف یعطیک ربک فترضی، رک جائیے گا شاید پر، اور ہم آپ کو ایسا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. ولسوف، ان قریب ہم آپ کو عطا کریں گے. یہ یعطیک اسی اعطیناک الکوثر سے ہے. میرے ساتھ اگر آپ ہیں تو قرآن میں اگر آپ ترتیب نزول میں دیکھیں نا، سب سے پہلے جو سورہ نازل ہو وہ ہے سورہ علق. بچہ جانتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یوتھ کے حوالے سے بھی گفتگو کیجیے گا، تو خود اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. ایک کامن کوشچن ہے کیریئر سلیکشن میں اور کیریئر پلاننگ میں کہ مولانا کون سے کیریئر اختیار کریں. اس کی ایک تفصیلی گفتگو ہے اس میں، لیکن اتنا طے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اقرأ، پڑھو. یہ نہیں کہا کہ کیا پڑھو، بس پڑھو ایک شرط کے ساتھ، بسم ربک، جو کچھ پڑھو وہ رب کے نام سے پڑھو. ہے میرے ساتھ آپ؟ ہاں. آپ سائبر سیکورٹی پڑھ لیجئے، آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ بن جائیے، آپ میکینک کی فیلڈ میں چلے جائیے، آپ اکاؤنٹنٹ بن جائیے، آپ کچھ بھی پڑھ لیجئے، آپ میڈیکل سائنس میں چلے جائیے، پڑھیں رب کے نام سے. اقرأ، ایتھسٹ بننے کی ضرورت نہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. یعنی اسباب میں گم ہو کر مسبب الاسباب کو نہ بھول جاؤ. تھوڑا سا یہ توحید کا بیان ہو جائے، میں آؤں گا آپ کے. ایک حق بنتا ہے مل کے صلوات بھیجیں نام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر.
اللہ اکبر. اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے، جو پڑھو رب کے نام سے پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق. اب کیا کچھ کہاں بات کو روک کر کیا جائے. جو 5 آیتیں نا، ان میں 5 الفاظ وہ ہیں کہ جو 2 مرتبہ آئے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم، 2 اقرا ہو گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم، 2 تربیتیں ہو گئیں. رب یعنی تربیت کرنے والا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 2 خلقتیں ہو گئیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 2 تعلیمیں ہو گئیں، 2 قرأتیں، 2 تربیتیں، 2 تخلیقیں، 2 تعلیمیں. نہیں معلوم ہیرا میں حضور مکرم کے ساتھ کون ایسا ساتھ میں تھا کہ جس پر وحی نازل ہو رہی تھی. حضور پر وحی نازل ہو رہی تھی. ایک ایسا تھا کہ جو حضور مکرم کی اپنی گواہی ہے کہ علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، بس یہ کہ تم نبی نہیں ہو، تم میرے وزیر ہو. یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا کلام ہے، حضور مکرم سے بیان شدہ. بہرحال اس کی تفصیل اپنے مقام پر. پڑھو رب کے نام سے، اور ہمارے اقرا پڑھو رب کے نام سے. اچھا، پڑھائی کا آغاز ہو، تعلیم کا آغاز ہو رب کے نام سے. اختتام کہاں پر ہو؟ آخری آیت سورہ کی. آیت نہیں پڑھوں گا ورنہ سجدہ واجب ہو جائے گا، تو ترجمہ پڑھ رہا ہوں فقط. سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ. تعلیم وہ قابل قدر ہے جس کا آغاز رب کے نام سے ہو، جس کا اختتام سجدے پر ہو. پھر آپ کچھ بھی پڑھیے، آپ ڈاکٹر بن جائیے، آپ پروفیسر بن جائیے، پڑھیں رب کے نام سے، اختتام سجدے پر ہو. سر کو جھکا دو اللہ کی بارگاہ میں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ پہلی وہی ہے کہ جو نازل ہوئی تھی. تو اقرا، سورہ اقرا نازل ہوا سب سے پہلے. ترتیب نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر سورہ قلم ہے، پھر سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ الحمد ہے، پھر سورہ لہب ہے. یہ ترتیب نزول ہے قرآن کی. 6واں سورہ جو نازل ہوا سورہ لہب نازل ہوا. اور پھر ترتیب میں آگے یہاں تک کہ جو 11واں سورہ ہے وہ سورۃ الضحیٰ نازل ہوا. سورۃ الضحیٰ کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 2.25 سال گزرے کہ سورۃ الکوثر 15واں سورہ نازل ہوا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو عطا کر دیا وہ کوثر کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ سورہ ضحیٰ کا تعلق ہے سورۃ الکوثر کے ساتھ کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ساری کائنات عبادت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے مجھ سے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے ترضاہا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، عبادت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اللہ چاہ رہا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے. مصطفیٰ کیسے راضی ہوئے؟ فاطمہ الزہرا عطا فرما دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بات واضح؟ جی تھوڑا سا سفر طے کریں گے انشاءاللہ، آگے جا کے ایک نتیجہ آ جائے گا انشاءاللہ. تو قرآن میں کچھ سورہ ایسے جو 1 قسم سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورہ ایسے 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں. اچھا، یہاں لطف کی بات یہ کہ سورہ ضحیٰ میں جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سیدہ کی والدہ کا ذکر بھی ہے اور علی کے باپ کا ذکر بھی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ایسا ماضی میں نہیں ہو چکا کہ آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا؟ پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے تھا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پالا. ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے پورے قرآن میں کوئی ایک موقع ایسا دکھلائیے کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہہ دیا ہو. یہ تو انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے. یہ تو اولیاء کی شان ہوتی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو طالب علیہ السلام کے عمل کو اپنا عمل کہا. کیا گود ہے ابو طالب کی جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے؟ اصل میں جو دشمنی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے وہ تو فضیلت کی دشمنی ہے نا، فضیلت کی دشمنی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا.
بات پہنچ رہی ہے؟ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، نبی پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے اور کسی کو نہیں ملا تھا۔ اسلام کی تبلیغی مرہون منت احسان ابو طالب علیہ السلام ہے۔ تو توحید کا پہلا جلسہ ہوا وہ ہوا ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ پروردگار مکہ میں تو تیرا اپنا گھر بھی ہے، وہاں پر کیوں نہیں دعوت ذو العشیرہ ہوتی؟ اللہ جانے کیا کیا مصلحتیں ہیں اس میں، کیوں ابو طالب علیہ السلام کے گھر کا انتخاب کیا گیا؟ اس لیے کہ کچھ ناقبت اندیش ایسے تھے جنہوں نے خانہ خدا میں بت رکھ دیے تھے، اور جہاں پر بت رکھے ہوں وہاں پر پہلے توحید کا جلسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں لا الہ الا اللہ کا بیان ہو، کچھ کہنے لگا ہوں، پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اللہم صلی علی ابو طالب علیہ السلام کیا اہتمام ہوا؟ اب دعوت ذو العشیرہ کی اس تفصیل میں جائے بغیر کہ خود حضور مکرم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کھانے کا اہتمام فرمائیے۔ تو پروردگار تو نے تو من و سلوہ نازل کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، تو یہاں من و سلوہ نازل کرتے، حضور مکرم کی قوم ہے یہاں پر، کہنے میں شروع ہی سے اس قوم کو ابو طالب کے دسترخوان کا نمک حلال بنانا چاہتا ہوں۔ بھائی میں کیا عرض کروں، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی ابو طالب علیہ السلام کے ماننے والوں کیا نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ غیر کھلاتے ہیں تو دسترخوان جب لگاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ مستحقین کے لیے حسین کا دسترخوان ہوتا ہے، ابو طالب کے پوتے کا دسترخوان ہوتا ہے۔ یہاں پر غریب بھی آ کر امیر بن کے چلا جاتا ہے، اور امین بھی فقیر حسین بن کر کھا کے چلا جاتا ہے۔ حضور مکرم کی تو پہلی گفتگو ہی مرہون منت احسان ابو طالب علیہ السلام میں۔ کھانا کھا لیا انہوں نے، اس کے بعد حضور اٹھے گفتگو کرنے کے لیے، تو ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے شور مچایا، حضور کو بات نہیں کرنی تھی، اور اپنے قوم کو قبیلے کو لے کر نکلنے لگا باہر۔ حضور نے کہا کل پھر کھانا ہے، جہاں چاول کا دانہ وہاں بندے کا آنا، محاورہ میں، تو وہاں پر پھر اگلے دن پہنچ گئے، تو کھانا کھایا انہوں نے، اب حضور گفتگو کے لیے اٹھے، پھر بات نہیں کرنی تھی، اس نے شور مچایا۔ اس لیے بہت سے لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ مجلس کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں لیکن نیاز کا بائیک آؤٹ نہیں کرتے ہیں۔ تیسرے دن یہی ہوا، حضور مکرم اٹھے، گفتگو کرنا چاہتے تھے، یہاں سے حضور مکرم اٹھے تو وہاں ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے پھر شور مچایا۔ تیسرے دن یہ ہوا کہ یہاں سے ابو لہب اٹھا، یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے، اور وہ شور کر رہا تھا۔ اب میں عالم اسلام کو تعارف کروا دوں کہ یہاں سے کعبے کا چور اٹھا، یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا، ہاں، یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ ہے میرے ساتھ آپ؟ فقط ایک امام کے باپ نہیں ہے، یا اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے تو میں نے پالا آپ کو۔ ووجدک ضالا فہدی، یہ سورہ 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ سفر میں تھے، ہم نے آپ کی رہنمائی کا اہتمام کیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی بنایا۔ یہ سیدہ کی ماں کا ذکر ہے یہاں پر۔ کیا پاکیزہ مال ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، کتنا پاکیزہ مال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے غنی بنایا آپ کو۔ فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ، جا کے دیکھے گا امام فخر الدین رازی تک نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ اللہ نے غنی بنایا حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے سے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے، اور پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ الزہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کچھ اور تھیں۔ لیکن جب صلوات بھیجیں تو پھر پورے دل و پورے جوش کے ساتھ بھیجیں، یہاں سے وہاں تک محمد محمد علیہ السلام پر۔ تو پروردگار یہ احسان ہو گیا، علی کے باپ کا بھی احسان ہے، فاطمہ کی ماں کا بھی احسان ہے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان ایسے عطا کیا کہ ایک کو کل ایمان کا باپ بنایا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنایا۔ جی، یہ احسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس انداز سے ادا کیا۔ تو حضرت خدیجہ کا مال اتنا پاکیزہ تھا، سیدہ سلام اللہ علیہا کی والدہ، کیا کہوں، ام المومنین ہونا اور ہے،
یا لفظ بدل کے کہوں، مومنین کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن ان میں سے کوئی فاطمہ کی ماں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بی بی کا انتخاب فرمایا، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، جس بی بی کا انتخاب فرمایا وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں۔ اتنی پاکیزہ بی بی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مال کو اپنا مال کہہ کر یہ فرمایا کہ آپ تنگ دست میں نے غنی بنایا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم، یہ کسی اور کو حاصل نہیں سوائے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے۔ تو یہ وہ سورہ ہے کہ جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے جانا ہے آگے تک۔ سورہ ضحیٰ ہے 2 قسموں سے، پھر قرآن میں کچھ سورہ ایسے ہیں جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، میں نے اس کیا 4 قسموں سے، 5 قسموں سے۔ سورہ عادیات ہے 3 قسموں سے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید۔ عجب سورہ ہے یہ۔ سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم۔ اب اللہ چاہے تو کسی گھوڑے کی قسم بھی کھا لے۔ یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی تعظیم کیوں کرتے ہو، تو اگر قابل تعظیم نہ ہوتے کچھ سواری کے جانور تو اللہ قسم نہ کھاتا یہاں پر۔ یہ خاص موقع ہے کہ اب امیر المومنین نے غزوہ ذات السلاسل میں حملہ کیا۔ صبح کا وقت تھا، حضور مکرم نماز پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور نے الحم کے بعد سورہ عادیات پڑھنا شروع کیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا سورہ ہے؟ کہا اسی وقت علی نے حملہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی کی سواری کی شان میں، یہ میں بلا مبالغہ آپ سے کہہ رہا ہوں، جو تفسیر ہے اس کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی ٹانپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں اور وہ صبح کے وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں۔ اچھا مجھے ایمان سے بتائیے گا، محفل انشاءاللہ کسی اور مقام پر پہنچے، اللہ کرے کہ اس جملے کو میں پہنچا سکوں، مجھے بتائیے گا صدر اسلام میں کسی بڑی سے بڑی ہستی کا نام لے لیں، جو یہاں نام میں نہیں لے سکتا، لیکن آپ دل میں سوچ لیں جو مسلمانوں نے بنا لی، کیا اللہ نے ان میں سے کسی کی بھی قسم کھائی ہے قرآن میں؟ مجھے بتلائیے گا، اللہ نے ان میں سے کسی کی بھی قسم کھائی ہے؟ لیکن علی کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے، اور جنہیں اللہ نے علی کے گھوڑے کے برابر نہیں سمجھا، کہہ دیا میں نے۔ جنہیں اللہ نے علی کی سواری کے برابر نہیں سمجھا، انہیں علی کے مقابلے پر لے آؤ۔ بھائی جسے جو ماننا ہے وہ مان لے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی نے کہا کہ علی نے خلافت کو زینت نہیں دی، خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے خلافت کو زینت عطا کی ہے۔ تو فضیلتیں تو محتاج تھیں کہ وہ طواف کریں ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اب میں کیا عرض کروں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ خطیب بعد میں پہنچتا ہے، کلپ پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو اگر یہ گفتگو اب تو کہنے لگا ہوں آپ تک پہنچی بھی ہو تو تھوڑی سی 1 منٹ کے لیے معذرت، لیکن بات بالکل مربوط آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی کے گھوڑے کے برابر نہیں سمجھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ چوری فقط مال کی نہیں ہوتی، چوری القاب کی بھی ہوتی ہے۔ چوری القاب کی بھی ہوتی ہے۔ اب آپ لگا دیجئے کسی کو بھی، دیکھو جو خطیب نہیں کہہ سکتا وہ مجمع کہہ دیتا ہے سامنے سے، تو آپ کسی کو بھی کہہ دیجئے امیر المومنین۔ میں کیا عرض کروں، صادق آل محمد کا کلام ہے کہ امیر المومنین جب انہیں کسی نے کہا، امام نے کہا امیر المومنین فقط میرے جد علی ہے، اور پھر مولانا نے کہا کہ یہ لقب کوئی اپنے لیے انتخاب نہیں کرے گا الا کافرون۔ یا میں فاطمیہ کی مجلس ہے، ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ ہاں، کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا الا کافرون۔ میں کہہ رہا ہوں کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہے، جسے شوق ہو وہ آئے میدان میں۔ جی
تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ایک مولائی تھے عالم دین، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام، تو سامنے سے پلٹ کر کسی نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں، لقب چوری ہو جاتا ہے نا. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام، انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں. میرے مولا سخی و کریم علی علیہ السلام، انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں. اب یہ مشکل ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کی کہ پروردگار اس وقت میرے قلب میں کوئی مولا علی کی ایسی فضیلت تو داخل کر دے کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے. ساتھ چلیے گا، میرے کسی اور منزل پہ جا رہی ہے بات. بھائی میں کہتا ہوں میرے مولا امیر المومنین علی، وہ سامنے سے کہتا ہے میرے مولا امیر المومنین فلاں. میں کہتا ہوں امیر المومنین امام المتقین علی، امام المتقین حضرت فلاں، سخی و کریم علی علیہ السلام، سخی و کریم حضرت فلاں. تو جناب کوئی ایسی فضیلت میرے دماغ میں آ جائے، دل میں آ جائے کہ جھوٹ بھی چاہے تو نہ دوہرا سکے. تو کہتے ہیں مجھے امام رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب یاد آئی. جائیے گا مشہد میں دیکھیے گا مولا کی ذریعہ مطار پہ لکھی ہوئی. تو میں نے اسے دیکھ کر کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد، پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے فرمایا. پھر اسے دیکھے گا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. بات پہنچ رہی ہے. اللہم حیدر. بات واضح. اس بچے نے نعرہ حیدری کہا بڑے ہی خاص انداز میں. دو مصرے مجھے یاد آئے اس بچے کو دیکھ کے. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. جی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید. یہ سورہ عادیات 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے. ایک قسم سے سورہ عصر، 2 قسموں سے سورہ ضحیٰ، 3 قسموں سے سورہ عادیات، 4 قسموں سے سورہ زیتون، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم. اس میں اب خود پنجتن پاک کا ذکر ہے. اس کی جو باطنی حقیقت ہے نا، 3 سے مراد کیا ہے، زیتون سے مراد کیا ہے. جی. امام حسن علیہ السلام کی قسم، امام حسین علیہ السلام کی قسم، جا کے تفسیر میں دیکھیے گا. وطور سینین وہذا البلد الامین، طور سینا کی قسم اور اس شہر مقدس کی قسم. اچھا ذرا غور فرمائیے گا. پھر ایک توحید کے بارے میں بیان. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، یعنی اور پھر اس شہر کی قسم. یہ بات میں ربط کیا ہے میرے بھائی؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے ایک پھل کی قسم، پھر ایک اور دوسرے پھل کی قسم، پھر ایک پہاڑ کی قسم، ایک شہر کی قسم. بے ربط بات تو آپ بھی نہیں کرتے، تو اللہ کیسے کر رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ربط ہوگا اس میں. ہاں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان ساری قسموں کے بعد ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس شہر مقدس کی قسم. آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہا نا لا تقربوا هذه الشجرة، خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا. وہ انجیر کا درخت تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس درخت کے قریب نہ جانا. یعنی انجیر کی قسم. سن لیجئے گا ایک عجب پہلو یہاں پر. حضرت نوح علیہ السلام طوفان آیا اس زمانے میں. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پرندے کو بھیجا کہ جاؤ کہ دیکھو خشکی کہاں پر ہے. وہ گیا اور زیتون کی پتی لے کر آیا. طور سینا موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی تھی. یہ شہر مقدس یعنی مکہ. انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس شہر مقدس کی قسم. یعنی زمانہ آدم کی قسم، زمانہ نوح کی قسم، زمانہ موسیٰ کی قسم، زمانہ محمد کی قسم، ہم نے انسان کو حسن تقویم پر خلق کیا ہے. مراد یہاں پر 4 قسمیں ہو گئیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد اس کو پلٹا دیا پسترین گہرائیوں پر. یہ ہے وہ سورہ کہ جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے.
پھر قرآن کا وہ سورہ جو 5 قسموں سے شروع ہوتا ہے والفجر ولیال عشر. بات یہاں پر آئی ہے دوبارہ, فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. زیادہ طول کلام نہیں ہے, بات یہاں پر سمٹ رہی ہے. فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم اور والشف, 2 برابر کی ہستیوں کی قسم میں نے عرض کیا. لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن, علی نہ ہو تو فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہو. کل اس پہ بات ہو چکی ہے. علی اپنے تمام تر فضائل کے بعد فاطمہ کے برابر آتے ہیں سلام اللہ علیہما. یہ بات پہنچ رہی ہے, ایک مل کے صلوات بھیجے گا خانوادہ زہرا سلام اللہ علیہا پر. یعنی اب جب حضور مکرم احترام فاطمہ میں کھڑے ہوں سلام اللہ علیہ, یہ فقط بیٹی کا احترام نہیں ہو رہا. یہاں پر بات کو میں ربط دے رہا ہوں, ایک گفتگو کر رہا ہوں, بات اسے آگے بڑھا رہا ہوں کہ بیٹی کا فقط احترام نہیں ہو رہا. بیٹی کا احترام تو یہ کہ ہر باپ کے لیے سنت رسول ہو جائے کہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو. کیا ہے کسی بھی فرقے کے کسی بھی عالم کا یہ نظریہ یا فتویٰ کہ باپ کے لیے سنت رسول ہے کہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو؟ بلکہ اولاد پر واجب ہے باپ کا احترام. ساری تفصیل کو ایک لفظ میں سمیٹ دیجیے, بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے, فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. یہ بات پہنچی, میں نے کیا عرض کیا؟ سیدۃ النساء العالمین کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے, فقط بیٹی کے لیے نہیں. وہاں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں. آیت اللہ وحید خراسانی نے اس روایت کو بیان کرتے ایک فقرہ کہا تھا, اب چشم تصور میں جو سوچ سکے اور جس معراج پہ پہنچ سکے. سوچئے گا جہاں حضور مکرم کھڑے ہوں احترام میں, تو کیا آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ کچھ کہنے لگا ہوں میں. سید الانبیاء جب کھڑے ہوں تو کیا نوح علیہ السلام بیٹھے رہیں گے وہاں پر؟ کیا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے وہاں پر؟ کیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہیں گے وہاں پر؟ جہاں حضور بلند ہو جائیں, ایک نبی نہیں 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں جس بی بی کے احترام میں بلند ہو جائے, وہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ہاں, یہاں پر عہدے کا احترام ہے. بطول بھی ایک عہدہ ہے. بطول ایک نام ہے, نام تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن جسے اللہ عطا کرے. ایک حضرت مریم بطول ہے اور ایک بی بی فاطمہ بطول ہے. بس فرق یہ ہے کہ حضرت مریم شادی نہ کر کے بطول ہے, سیدہ اولاد کے بعد بھی بطول ہے. ہائے ہائے ہائے, لیکن اس سے زیادہ تو گہرائی میں یہاں پر جا نہیں سکتا. وہ ام المومنین جن کے یہاں مسلمانوں میں سب سے زیادہ احترام ہے, ان کی گواہی ہے. تاریخ مدینہ دمشق میں جا کے اس روایت کو دیکھیے گا کہ لقد وضعت الحسن والحسین بعد العصر, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے امام حسن امام حسین کی ولادت ہوئی عصر کے بعد. وصلت المغرب, ترجمہ تو بہت آسان ہے, اور بی بی نے فوراً مصلی عبادت کو بچھا کر مغرب کی نماز انجام دی. یہ بطول عہدہ ہے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیج دینا میں زہرا سلام اللہ. تو یہاں حضور مکرم کے کسی بھی عمل کو ذاتی رشتوں پہ قیاس نہ کیجیے گا. بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول, یہ کہیں پہ کوئی فتویٰ نہیں. امام جماعت نماز پڑھا رہے ہیں اور نواسا پشت پر آ جائے, کیا سنت رسول ہے کہ سجدے کو طول دو؟ بھائی امام جماعت نماز پڑھا رہے ہیں, ان کے نواسے ان کی پشت پر آ جائے, تو کیا ان کے لیے سنت ہے کہ 70 مرتبہ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, کیونکہ نواسے پشت پر ہیں؟ اب کہہ کے تو دیکھ لیں, اگلی نماز سے پہلے فارغ نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا. ہم بھی اسی فیلڈ سے, ہمیں معلوم ہے. اب 3 دفعہ پڑھا لیجیے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, لوگ کہتے ہیں مولانا بڑی لمبی نماز پڑھائی آپ نے, 70 مرتبہ کون برداشت کرے گا؟ آئے آئے آئے. حسین پشت رسالت پر آئے. ایک طریقہ یہ تھا کہ حضور نماز چھوڑ دیتے, حسین کو لے لیتے. حضور نے کیا ایسا نہیں. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور حسین کو اتار دیتے, نماز جاری رکھتے. حضور نے کیا ایسا نہیں. جہاں حسین اور نماز مل جائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جہاں یکجا ہو جائیں, حسین اور نماز یکجا ہو جائیں, وہ ہے شریعت مصطفیٰ. تو وہ کیسا حسینی ہے کہ جو فجر پہ نہ اٹھ سکے؟ اب اس پہ سبحان اللہ کہنے والے کتنے ہیں صاحب؟
کیا ہی کہنے آپ سبھی نمازی ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ یا علی. وہ کیسا حسینی ہے، وہ کیسے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو فجر پہ بھی نہ اٹھ سکے. اچھا فجر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ نے اگر زبردستی کرنی ہوتی نا، علامہ جوادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک فقرہ ہے کہ اللہ نے اگر زبردستی فجر کی نماز پڑھوانی ہوتی تو اللہ کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ فجر پہ جو نہ اٹھتا اللہ اسے سوتے ہی رہنے دیتا. پھر دیکھیں کون نہ اٹھتا. پھر تو سوتے ہی نہیں، نیند ہی اڑ جاتی میرے بھائی، سوتے کہاں پہ. لیکن اللہ نے یہ چاہا نہیں. اللہ کا نظام مشیت جبر پر نہیں ہے، اللہ کا نظام مشیت اختیار پر ہے. اختیار سے آپ بندے بنے اللہ کے، زبردستی نہیں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. سورہ احزاب کی آیت ہے کہ ہم نے ایک امانت کو سپرد کیا پہاڑوں کے اور آسمانوں کے اور زمینوں کے. انہوں نے ڈر کے قبول نہیں کیا اس امانت کو. وہ کیا امانت ہے، انہوں نے ڈر کے قبول نہیں. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈرنے لگے اللہ یہ امانت ہم نہیں لے سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ بہت ظلم کرنے والا اور جہل رکھنے والا ہے. اس کی تفصیل اپنے مقام پر کہ اللہ نے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، جواب نہیں دے سکتا آج، ورنہ پھر آدھا گھنٹہ چاہیے اس کے لیے. کہ آپ کسی کو امانت دیں، دو لوگ کہیں یہ میں نہیں لے سکتا معذرت، تیسرا آ کے کہا ٹھیک ہے مجھے امانت دے دو. آپ پلٹ کر اسے کہیں گے تم ظالم بھی ہو، تم جاہل بھی ہو. جس نے امانت لی تھی اس کی تو تعریف ہونی چاہیے تھی. جس نے امانت لی اللہ کہہ رہا ہے یہ ظالم بھی ہے یہ جاہل بھی ہے. سوال آ گیا ذہن میں؟ تشریح کبھی اور صحیح. لیکن وہ امانت کون سی ہے یار؟ پہاڑوں نے تو امانت نہیں لی، تو انسان کی تو مدح ہونی چاہیے تھی. یہ مذمت کیوں ہونے لگی؟ اشارہ فقط کر رہا ہوں، یہ اصل میں مدح ہے، مذمت نہیں ہے انسان کی. اس کی گہرائی میں ایک مدح ہے. اب میرا دل اندر سے میں بتا کیسے مدح ہے یہ. آپ کسی کو ظالم کب کہتے ہیں؟ جب اس میں عدل کا پوٹینشل ہو. بات پہنچ رہی ہے؟ جاہل کب کہتے ہیں؟ جب اس میں علم کا پوٹینشل ہو. آپ دیوار کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاہل ہے، علم تو اس کے پاس بھی نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس علم کا پوٹینشل نہیں ہے. تو جاہل وہاں کہا جائے گا جہاں پر علم آ سکتا ہو، ظالم وہاں کہا جائے گا جہاں عدالت آ سکتی ہو. یا اللہ نے کہا تو بڑا ظلم کرنے والا اور جہل کرنے والا ہے، یعنی اللہ نے فقط نذیر بن کر ہوشیار دلایا انسان کو کہ دیکھو کہیں ظالم و جاہل نہ بن جانا، جبکہ تم میں صلاحیت ہے کہ جب امانت کو لو تو عالم بھی بن جاؤ، عادل بھی بن جاؤ. یہ تعریف ہے انسان کی. یہاں پر یہ تعریف ہے انسان کی. پہاڑوں میں نہیں ہے صلاحیت کہ وہ عالم بن سکے، زمینوں آسمانوں میں صلاحیت نہیں کہ وہ عادل بن سکے، انسان میں ہے. یہ جانتے کون سی امانت ہے؟ یہ اختیار کی امانت ہے. چوائس سے اللہ کا بندہ ہونا. پہاڑوں کے پاس چوائس نہیں ہے، دن کے پاس چوائس نہیں ہے. آیت سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ ہی دن کی مجال ہے کہ وہ رات سے پہلے آ جائے، نہ ہی رات کی جرت ہے کہ وہ دن کے وقت میں آ جائے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. جو چاند کا آربٹ ہے وہ چاند کا ہے، جو سورج کا آربٹ ہے وہ سورج کا ہے. کوئی اس سے موو ہو نہیں سکتا. یہ ہے بندگی جبر کے ساتھ. اللہ کی اطاعت ہے لیکن پابند ہے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج کہے کہ بھائی میں کہ اتنے بلینز آف ایئر سے میں گھوم رہا ہوں تو میں تھوڑا ریسٹ بھی کر لوں. ٹھیک ہے. انسان کہہ سکتا ہے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، صبح نہیں اٹھوں گا نماز کے لیے. بات واضح ہو گئی. انسان کے پاس اختیار ہے کہ اختیار کے ساتھ اللہ کا بندہ بنے. سورج کے پاس اختیار نہیں ہے. جو مدار طے ہے وہ طے ہے. جو چاند کے پاس اختیار نہیں ہے، جو طے ہے وہ طے ہے. ہاں اگر کوئی وہ کہ جسے اللہ نے اپنی صفت کا مظہر بنایا ہو وہ سورج کو پلٹا دے، وہ چاند کے دو ٹکڑے کر دے تو اسے اختیار ہے. تو یہ اختیار کے ساتھ اللہ کا بندہ ہونا. اللہ نے کہا اختیار کے ساتھ بندے بنا. تو اس لیے حسین کو بھی ساتھ رکھا، نماز کو بھی. حسین تو وہ ہیں کہ جو شرط قبولیت نماز ہے. میں بات یہاں روک رہا ہوں آج اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. یعنی اہل بیت علیہ السلام کا تو کسی عبادت سے کوئی تقابل کیا ہو سکتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو اعمال اور عبادتوں کی قبولیت کا معیار ہے. اس خاطر ہے کہ حضور اب یہاں پر نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے.
اگر میرے ساتھ ہیں آپ. یہاں رسالت کی پشت پر امامت ہے اور رسالت کے ذریعے امامت کا تعارف ہو رہا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہوگی. پتہ نہیں کتنے بات پہنچ رہی ہے میرے ساتھ آپ. سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے, صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. بڑے بڑے صحابہ کرام ہوں گے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے. محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے اور حسین پوچھتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا رہے تھے؟ کہ بھائی ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. اے میرے ساتھ آخری جملہ میں کہنے لگا ہوں. یہاں پر نانا نواسے کا معاملہ نہیں ہے, یہاں رسالت کی پشت پر امامت ہے. حسین بتلا رہے ہیں ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا, اور نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. ختم ہو گئی بات. ہائے ہائے. تو یہ ذاتی رشتوں پر معاملات کو نہ لے گا یہاں پر. وما محمد الا رسول, محمد تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے رسول کے. احترام میں کھڑے ہوں تو رسول, بیٹھ جائیں تو رسول, جنگ میں ہو تو رسول, سلو میں ہو تو رسول, وطن میں ہو تو رسول, سفر میں ہو تو رسول, کسی کو شانوں پر اٹھائیں تو رسول, کسی کو مولا بنائیں تو رسول, کسی کو محفل سے اٹھائیں تو رسول. ہر وقت ہی رسول ہے. بات یہاں رک رہی ہے, آج کل یہاں سے بات شروع کریں گے. حسین علیہ السلام شرط قبولیت اعمال ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں نے باب زہرا کی مجلس میں بھی کہا, ممبر وہ جگہ ہی نہیں, ویسے تو ممبر کے علاوہ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ممبر وہ جگہ ہی نہیں جہاں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات ہو سکے جب تک کہ کلام معصوم نہ ہو. اچھا یاد ہے امام رضا علیہ السلام کا فقرہ کہ اللہ نے کہا ہے, امام نے جب سند بیان کی, کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا امان سے محفوظ ہو گیا. اور لیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا, لا الہ الا اللہ کی ایک شرط میں ہوں. ہاں, لا الہ الا اللہ کی ایک شرط میں ہوں. جیسے تعجب ہے اس بات پر, وہ جا کے دیکھ لے ابلیس کا واقعہ. وہاں لا الہ الا اللہ کی شرط اپنے زمانے کی حجت ہے. شیطان کو مسئلہ لا الہ الا اللہ سے نہیں ہے, اس کو مسئلہ آدم صفی اللہ سے ہے. میرے ساتھ اب لا الہ الا اللہ تو 6000 سال کی عبادت کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو مسئلہ آدم صفی اللہ سے. جو آدم صفی اللہ کو نہ مانے اللہ اسے شیطان بنا دیتا ہے. جو علی ولی اللہ کو نہ مانے کتنا بڑا شیطان بنائے گا اللہ مجھے نہیں معلوم. ہاں تو جی, تو شرط قبولیت اعمال ہے یہ وہ ولایت کے جس پر زہرا سلام اللہ علیہ شہید ہو گئیں. اولین شہید ہے راہ ولایت, اور یہ ذہن میں رکھیے گا, اولین شہید ہے راہ ولایت حضرت محسن ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اولین شہید ہے راہ ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, علی کا بیٹا, علی کی زوجہ. یہ خانوادہ قربان ہوتا رہا. سبحان اللہ. عزیزوں میں کیا عرض کروں, کل کربلا کا تعلق ہم نے عرض کیا تھا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. ایک تعلق جانتے ہیں یہ بھی ہے کہ علامہ مجلسی کو حکم دیا تھا بی بی نے کہ تم میرے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتے ہو تو سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے. کہ اے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ, آپ کے بیٹے کی سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ کہ میرے بیٹے کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں ہے, میرے بیٹے کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. جی, جو رونے کے لیے تشریف لائیں, کیا ہی کمال آپ نے فضائل سماعت فرمائے. کچھ معرفت کی باتیں تھیں جو در اہل بیت علیہ السلام سے اس فقیر کو ملا, خاک پاک کے صدقے میں وہ آپ تک پہنچا دیا. لیکن اب مصائب کا بیان ہے, اور جب مصائب کا بیان ہو تو ایک خاص بات ہے. جن بی بی کی مجلس ہے نا, امام زین العابدین کا فرمان ہے کہ وہ خود بی بی مجلس میں تشریف لاتے ہیں. ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ. اس روایت کو میں کوشش کروں گا کہ کل ایک گھر میں جو مجلس ہے اس میں پڑھ دوں تفصیل سے. لیکن بہرحال جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں تشریف فرما ہیں وہاں نالین کے پاس, کہ تو فقط ظاہری مجمع کو دیکھ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں جب سے ذاکر نے مصائب شروع کیے ہیں جنت سے میری دادی فاطمہ زہرا مجلس میں تشریف لا چکے ہیں. آیت اللہ گل پائگانی سے میں نے ان کے شاگردوں سے بیان سنا تھا قم میں, جب ہم قم میں تھے, کہ ان کا یہ بیان ہے, اور ظاہر اتنے بڑے آیت اللہ ہیں, مرجع تقلید بی بی معصومہ قم کے حرم میں مدفون ہے. وہ یہ فرماتے ہیں, ظاہر احادیث کی روشنی میں فرما رہے ہوں گے کیا کچھ انہیں عطا ہوا در اہل بیت سے, کہ جس امام کی مجلس ہو وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں.
لیکن اگر بی بی فاطمہ زہرا کی مجلس ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں. بی بی کی مجلس ہے. آج علی بھی آئے ہیں نجف سے پرسہ لینے کے لیے, حسن آئے ہیں مدینہ سے پرسہ لینے کے لیے, حسین کربلا سے ہیں. کہاں کہاں فاطمہ کی اولادیں بکھر گئیں. دیبل نے پڑھنا چاہا مرثیہ, افاطم یبنت الخیر قومی فندبی نجوم و سماوات بعرض فلاتی. امام رضا علیہ السلام کے سامنے, اے فاطمہ زہرا, اے خیر البشر کی بیٹی, آپ دیکھیں کہ آپ کے خاندان کے ستارے, آسمان عزت کے ستارے کہاں کہاں بکھرے پڑے ہوئے ہیں. کوئی نجف میں ہے, کوئی کربلا میں ہے, کوئی بغداد کے پل پر. دعا کرو کہ وہ قرآن نہ اٹھائے جیسے قرآن اٹھانے کی تمیز نہ ہو. امام موسیٰ کاظم کا جنازہ انہوں نے رکھا نہیں تھا, پھینک دیا تھا بغداد میں. یہ سب فاطمہ زہرا کے مصائب ہیں. فاطمہ سلام اللہ علیہا, ان کی اولادیں کہاں کہاں بکھرتی گئیں. اذن للتمت الفاطمہ الخط عندہ, کہ آپ اے سیدہ اپنا رخسار پیٹتی. اللہ, یہ دیبل نے مرثیہ پڑھا امام رضا علیہ السلام کے سامنے, اور آپ کی چشمان مبارک سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہوتی ہیں کہ جب آپ دیکھتی ہیں کہ 2 نہروں کے درمیان حسین کو پیاسا مارا گیا. وقبور بکوفان واخری بطیبہ, کچھ قبریں ہیں کہ جو کوفہ میں ہیں, ایک قبر ہے مدینہ میں آپ کے بابا کی, اور کچھ مقام فخ پر دفن ہے. یہ پڑھتے پڑھتے دیبل نے آ کر مرثیہ روکا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک. امام نے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ ایک شعر کا اضافہ کروں اپنی جدہ کے لیے؟ کہ مولا اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ آپ کا شعر میرے مرثیے میں مل جائے. امام نے کہا یہ شعر کیا ہے؟ وقبر بطوس یا لہا میں مصیبت. کہ اے فاطمہ, اے مادر گرامی, جب آپ مدینہ میں رو چکے, جب آپ کربلا اور بغداد میں رو چکے, تو ایک بہت غربت میں آپ کا بیٹا شہر طوس میں سو رہا ہے. اے بی بی فاطمہ, یہ میرے الفاظ ہیں, یعنی اے جدہ آئیے گا آپ سب سے غریب کو رونے کے لیے. دیبل نے پوچھا کہ مولا مجھے تعجب ہے, میں آپ کے در کا پرانا خادم ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کون دفن ہے. امام نے کہا دیبل وہاں کسی اور کی نہیں, تیرے غریب امام کی قبر بننے والی ہے. بس ابھی دیبل نے شعر دہرانا چاہا کہ پردے کے پیچھے سے امام رضا علیہ السلام کی کنیز نے فرمایا کہ اے دیبل یہ مصرع نہ دہرانا, اس لیے کہ سید زادیوں کو غش آ گیا. شنیدن کئی بوت مانند دیدن, سننا دیکھنے کے برابر کب ہو سکتا ہے. امام رضا علیہ السلام کی بہنوں نے فقط سنا تھا. کربلا کی ایک بہن ہے جس نے 40 قدموں کے فاصلے سے دیکھا تھا. اے فاطمہ سلام اللہ علیہا, بی بی آپ کے مصائب ہیں, آپ کی اولادیں بکھرتی چلی گئیں. علامہ مجلسی سے آ کر کہا بی بی فاطمہ نے, اور میری اس فقیر کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جس شہر میں بھی جاؤں ایام فاطمیہ میں, کم از کم بی بی کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے کسی ایک مجلس میں یہ ذکر کر دوں جو بی بی نے حکم دیا تھا. اور حکم یہ دیا کہ میرے حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. اللہ اکبر, بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدین کے سکینہ کے ہاتھ تھے. میں آؤں گا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تک, میرے ساتھ ساتھ چلیے گا, ایک منزل پر جانا ہے ہمیں. ابا عبداللہ الحسین, یہ رخصت کا بڑا سخت مرحلہ تھا. امام حسین جب بھی تشریف لاتے تھے ذوالجناح کے پاس, کبھی عباس آتے تھے, کبھی حبیب آتے تھے, کبھی اکبر آتے تھے. امام نے فرمایا یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا, ارے میرے شیروں کہاں رہ گئے, تمہارا مولا تنہا رہ گیا ہے, کیا سبب ہے؟ میں تمہیں پکارتا ہوں جواب نہیں دیتے. فرات کے قریب عباس کا لاشا گویا تھا. اب کون سوار کروائے؟ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو. جنہیں یاد ہے یہ وہ اس غم میں شامل ہوتے ہوئے آنسو بہاتے جائیں, اور مولا کے غم میں نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو, اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار. میں نے خود کربلا محلہ میں وہ مقام دیکھا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سوار کیا ابا عبداللہ الحسین کو. ایک چھوٹی سی زری بنی ہوئی, اس وقت کنسٹرکشن میں, بعد میں کھل جائے گی. ذوالجناح آگے بڑھ کر رک گیا. دیکھو ہم یا بی بی فاطمہ کا ذکر آ گیا ہے یا حسین کہہ کے گریہ کرنا. ایک منزل اور ہے, جب امام حسین رخصت ہونے لگے تھے تو فرمایا تھا کہ بہن ذرا بازوؤں سے ردا تو ہٹائیے گا. آگے بڑھ کر حسین نے سید زادی شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بازوؤں کا بوسہ لیا. کہ بھیا یہ خاص اہتمام کیوں؟ کہ بابا کا آخری وقت تھا, بابا نے کہا تھا زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گے.
جب یہ بوسہ لے چکے حسین تو بی بی زینب نے آگے بڑھ کر کہا تحت الحنک تو ہٹائیے گا اپنے گلے سے. کہ بہن زینب یہ کیوں؟ جو بی بی فاطمہ پر رونے کے لیے آئے ہیں. سیدہ نے آخر وقت میں کیا وصیت کی؟ کہ ماں کا جب آخری وقت تھا مجھے ماں فاطمہ الزہرا نے بلا کر کہا تھا میرے حسین کے گلے پر خوش گلے پر خنجر چلے گا، اے زینب میں موجود رہوں گی، میری نیابت میں حسین کے گلے کا بوسہ لینا. ایک نے بابا کو یاد کیا، ایک نے ماں کو یاد کیا. حسین ذوالجناح پر ایک مقام پر آ کر رک گئے. کہا میرے حسب با وفا، مجھے معلوم ہے تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، لیکن حسین کی آخری زحمت ہے. اب جو ذوالجناح نے نظروں سے اشارہ کیا تو حسین نے دیکھا کہ قدموں سے لپٹی ہوئی ایک 4 سال کی بطول. اب میں کیا عرض کروں، اور وہ لپٹ کے کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا. یہ وہ آخری موقع ہے کہ جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا. پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے. آپ جا کر دیکھیں گا آپ کو مقاتل میں جملہ ملے گا. جب حسین جانے لگے تھے نا تو سکینہ نے کہا بابا میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، وعدہ طفلی امام حسین کا ہے. سکینہ دختر حسین ہے، عالمہ غیر معلمہ کے گھر میں پلی ہوئی ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کیا جانتی نہیں ہیں؟ بالکل جانتی ہیں. تو مجھے وعدہ طفلی نبھانا ہے. کہ بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. آخری بار حسین کی گود میں سکینہ آ گئیں. آپ کو مقاتل کی کتابوں میں جملہ ملے گا کہ بابا میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھیں جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے. حسین کائنات کا وہ واحد باپ ہے جس نے خود اپنی بیٹی کے سر پر یتیم یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کی غربت پر ہماری جانیں نثار مولا. بی بی سکینہ نے بیدار ہو کر فرمایا بابا آپ تشریف لے جائیے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے. دفعتاً فرمایا کہ بیٹی اب تک تو روک رہی تھی، اب بھیج کیوں رہی ہے؟ کہ بابا ہم نے خواب میں دادی فاطمہ الزہرا کو دیکھا، سر کے بال سفید تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. ہم سے یہ فرما رہی تھی کہ اے میری سکینہ میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک. اسی وقت کے لیے چکیا پیس پیس کر اپنے حسین کو پالا تھا. مجھے ایک آخری منزل تک جانا ہے جہاں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک سب سے بڑی مظلومیت ہے. حسین پہنچے، مقتل نہیں پڑھوں گا، بس ایک کیفیت آئی بے پناہ جنگ کی. اب بی بی کا حکم ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں رخصت پیش کر دی. اور بے پناہ جنگ کرتے کرتے کہتے جاتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا. جنگ لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے تو عباس کا لاشا رکھا تھا. کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس؟ یہاں تک کہ پھر صدائے قدرت آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ. آیتیں پڑھ چکا ہوں میں کل آپ کی خدمت میں. اے اطمینان والے نفس پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. جو مقتل سمجھ لیتے ہیں بھاگی بھی فوجیں واپس پلٹیں. فرقۃ بالرما وفرقۃ بالسیف وفرقۃ بالحجر. کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزے. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لی. حسین زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے. راکب دوش رسول ذوالجناح پر کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے. حرملا نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا، سینے اثر پر تیر سے شعبہ لگا. یہ وہ تیر تھا جو حسین سینے سے نہیں نکال سکے تھے، پوچھ سے نکالا اسے. حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے. اے میرے مولا امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں. شاید اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی قبر مطہر پر گریہ کر رہے ہوں، یا کربلا میں آقا ابا عبداللہ الحسین کے روضے پر ہو. آج جمعے کا دن گزرا ہے مولا، آپ کا دن ہے. ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا، آپ کے آنے سے ہماری نسلیں سنور جائے گی مولا. امام فرماتے میرا سلام اس شہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا. اللہ جانے کتنی دیر تیروں پر معلق رہے. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. فوج اشقیہ میں اختلاف ہے. علامہ نقن صاحب نے جملے کو لکھا ہے فوج اشقیہ میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں حسین مارے گئے، کچھ کہتے ہیں حسین زندہ ہیں. کوئی حسین کے قریب نہیں آ پاتا. شمر کہتا ہے اپنے گھوڑوں گرو خیموں کی طرف کر لو، اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ سننا تھا کہ میرا زخمی مولا، میرا پیاسا مولا کوہنیوں پر زور دے کر امام حسین اٹھے. تابع بیان نہیں ہے خدا کی قسم، اب کلیجہ پھٹ رہا. اچھا مجھے معاف کرنا، مقتل میں ایک جملہ ہے مالک بن انس نام کے، میں کیا کہوں. اب ظاہر جملہ یہ ہے کہ اس نے اللہ اکبر سن لینا اس لیے کہ مقتل میں ہے آپ تک پہنچا دوں.
اس نے امام حسین کو نعوذ باللہ من ذالک ایک گالی دی وہاں پر، نعوذ باللہ من ذالک، خدا ان کی نسل، اللہ اکبر۔ شیمر آگے بڑا، فرکز برجلہ، اس نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا۔ وشیمر جالس علی صدر، زیارت ناہیہ میں ہے کہ شیمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ میں بی بی فاطمہ الزہرا کے مصائب پر آ گیا، کلیجہ پھٹ رہا ہے، اس کے آگے بیان کی گنجائش نہیں ہے، میں کیا کہوں گا آپ کے سامنے۔ قابض علی شیبۃ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ فضربۃ من ضربۃ، حسین پر ضربتیں چلنا شروع ہوئی۔ صدا گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ جس کے دل میں جتنا تھا میں یا حسین کہتے ہوئے روتا جاؤ۔ انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے، آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، پروردگار حسین ذبح ہو رہا ہے، مجھے نہ دیکھا جائے گا۔ ایک ضربت آئی، نوح علیہ السلام اٹھے، پروردگار رسول اللہ کا نواسہ مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ ابراہیم اٹھ گئے، موسیٰ اور عیسیٰ اٹھ گئے، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ بلند ہوئے۔ پروردگار میری گود کا بالا حسین، ایک منزل آئی آ رہی ہے، مرتضیٰ اٹھ گئے، حسین کی آواز آئی، اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ نہ جائیے گا۔ حسین فاطمہ کی گود میں ذبح ہوتا، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، السلام علیکم۔ دعا کا وقت ہے، اللہ اکبر، عجب گریہ ہے، عجب روحانیت۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، مجھ سے مولا کے مداح نے بات کہی تھی، اور میں نے کربلا میں پہلی مرتبہ اسے اس بار سوچ کر، آپ ذرا غور کیجئے گا، جب کسی، کیونکہ امام رضا کا فرمان ہے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ تڑپتا ہے نا۔ زیارت ناہیہ میں لقد خفیت انفاسک، اے حسین آپ نے اپنی سانسیں روک لی تھیں اور دست و پا ساکن کر لیے تھے، تو ذبح جسے کیا جائے وہ تڑپتا ہے، حسین کیوں نہیں تڑپ رہے تھے؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ میری ماں فاطمہ الزہرا یہاں۔ یا حسین یا حسین یا حسین، حسین جانتے تھے میری ماں فاطمہ الزہرا مجھے دیکھ رہی ہے، حسین نے دست و پا ساکن کر لیے تاکہ فاطمہ کے قلب پر تکلیف نہ ہو لے۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق۔ باقی مجلس میں بیٹے کا توسل ہے، وہ بھی حسین جیسا بیٹا اور فاطمہ جیسی ماں، سلام اللہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہا۔ کیا ہی بات، نام حسین اشفع لنا، بیر الحرمین محسوس ہو رہا ہے گویا ہے، یا وجیہا اشفع لنا۔ آخری مرتبہ مجلس کے لیے، حاجات کے لیے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔